اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ آج کی اس خوبصورت محفل میں ہم سورہ النساء جو کہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے چوتھی صورت ہے، اس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا آغاز چوتھے پارے سے ہوتا ہے اور اختتام چھٹے پارے میں جا کر ہو جاتا ہے۔ یہ صورت 24 رکوعات اور 176 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ قرآن مجید کی 7 طویل ترین صورتوں میں شامل ہے۔ یہ تھا اس کا مختصر تعارف۔ ہم آئیے سورہ آل النساء جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں، اور آج ہم اس کی پہلی 5 آیات میں جو احکامات اور مسائل ہیں ان پر بحث کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈر جاؤ۔ سب لوگوں کو حکم ہے، مسلمانوں کو نہیں کہا، یہودیوں کو نہیں کہا، عیسائیوں کو نہیں کہا، سکھوں کو، ہندوؤں کو نہیں کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ملا کر کہا، اے انسانوں، اے بنی آدم، ڈر جاؤ۔ کس سے ڈرنا ہے اللہ؟ ربکم، اپنے رب سے، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں پال رہا ہے۔ رب اصل میں اس کو کہتے ہیں جو کہ رزق دیتا ہے، جو کہ پالتا ہے، پالنے کا جو ذمہ دار ہے اسے رب کہا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، بدھ متوں کو اور دوسرے مذاہب کو، مجوسیوں کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پالتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو اکٹھا کہا کہ اے لوگو، اے بنی آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا پالنے والا ہے۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے۔ ایک جان سے مراد یہاں پہ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس روئے کائنات میں بھیجا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے سیدہ حوا علیہ السلام کو بھیجا، اور اب یہ دونوں جوڑی ہو گئے۔ یعنی پہلے آدم علیہ السلام اکیلے تھے، نفس واحدہ تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جوڑا بنا دیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور ان سے اللہ نے جوڑا پیدا کیا۔ جوڑا سے مراد یہاں پہ حوا علیہ السلام ہیں۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے، آدم علیہ السلام سے اور حوا علیہ السلام سے، دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ مرد اور عورتیں پیدا کیے۔ یعنی 2 لوگ تھے، ان سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل جاری کی، ان سے آگے انسانیت جو ہے وہ بڑھتی رہی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ الذی تساءلون بہ، وہ جس سے تم مانگتے ہو، جس کے تم سب منگتے ہو، جس سے تم سب سوال کرتے ہو۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی حاجت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی کہتے ہو نا۔ کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، کوئی اپنے بھگوان کے پاس جاتا ہے، کوئی آگ کے سامنے پوجتا ہے اسے، ٹھیک ہے، لیکن آخر میں حقیقت میں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکارتے ہیں نا۔
ان کا مدعا اور مطلب اور مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگا جائے. سب اللہ کو مانتے ہیں، کوئی بھی مذہب ہے نا، کوئی بھی کسی بھی قسم کا مذہب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں. والارحام، اور رشتہ داریوں کے متعلق بھی اللہ سے ڈر جاؤ. یعنی رشتہ داریوں کو توڑنا نہیں ہے، بلکہ ان میں صلہ رحمی کرنی ہے، ان کو آپس میں ملا کے رکھنا ہے. رشتہ داروں کو کبھی ان کو توڑنے کی کوشش نہیں کرنی، اللہ سے ڈرتے رہنا ان کے متعلق. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تم پر نگہبان ہے، رقیب ہے، دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، اچھا کر رہے ہو، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کے متعلق کچھ حقوق یہاں پہ بیان ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دو یتیموں کو ان کا مال، یعنی جو یتیم ہیں ان کو ان کا مال دے دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ناپاک کو پاک کے ساتھ تبدیل نہ کرو، یعنی جو ان کا اصل مال ہے نا وہ ان کو دے دو، اس میں کچھ ایڈیشن، کچھ سبٹریکشن نہ کرو، کچھ کمی، کچھ زیادتی نہ کرو، جو مال ہے ویسے کا ویسا ہی ان کو دے دو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر ان کا مال نہ کھاؤ. جو یتیم ہیں ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہیں کھانا، اس کی ممانعت ہے. اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. جو مال دوسروں کا خود کھاتے ہیں، اپنے مالوں کے ساتھ ملا لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت سخت سزا دے گے اور اس کا بہت بڑا گناہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں یہ ڈر ہے، تمہارے دل میں یہ خوف پیدا ہو رہا ہے کہ ہم یتیموں کے درمیان انصاف نہیں کر سکیں گے، یتیموں کے درمیان جو ہے ہم انصاف نہیں کر سکیں گے، فن کی ہو تو ان سے نکاح کر لو. یعنی ان کی جو بیٹیاں ہیں نا ان سے اپنے کسی بیٹے کا نکاح کر دو. اس سے کیا ہوگا، نکاح کیسے کرنا ہے، فن کی ہو ما طاب لکم من النساء، جو عورتیں، جو بیٹیاں، جو بہنیں جو ہے ان کی تمہیں اچھی لگتی ہیں ان سے نکاح کر لو. مثنا و ثلاثہ و رباع، دو دو، تین تین، چار چار، ٹھیک ہے. اگر استطاعت رکھتے ہو تو ایک ہی کافی ہے، لیکن دو بھی کر سکتے ہو، تین بھی کر سکتے ہو، چار بھی کر سکتے ہو، یعنی اتنے تک نکاح کی تمہیں بالکل اجازت ہے، ٹھیک ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تم اس چیز سے ڈرتے ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی بیویوں کے درمیان اگر تم انصاف نہیں نہ کر سکتے تو فواحدہ، ایک ہی کافی ہے، ایک ہی بیوی تمہیں جو ہے کفایت کرے گی. یعنی ایک ہی کے لیے تم جو ہے اور اس کا ہی انتظام و انصرام کر سکتے ہو تو وہی کافی ہے. دو دو، تین تین، چار چار، پانچ پانچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، نہیں ضرورت کوئی بھی. او ما ملکت ایمانکم، یا وہ عورتیں جو تمہاری لونڈیاں ہیں، یا وہ عورتیں جو تمہاری لونڈیاں ہیں ان سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، ان کو بھی اپنے ساتھ جسمانی تعلق میں استعمال کیا جا سکتا ہے. ذالک ادنی الا تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف نہ کر سکو. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم انصاف نہیں نہ کر سکتے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑا پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ تم جو ہے اپنے جو کام کرنے والے ہیں، جو ملازم ہیں، جو عورتیں ملازمت کرتی ہیں تمہارے پاس، ان سے شادیاں کر لو تو تمہاری جو ہے وہ خواہش پوری ہو جائے گی. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یہاں پہ حق مہر کا ذکر ہے. جب نکاح ہوتا ہے نا تو اس موقع پہ حق مہر دینا یہ ضروری ہوتا ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے حق مہر دو خوشی سے، خوشی سے عورتوں کو ان کا حق مہر دے دو.
فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، پھر اگر وہ تمہیں حق مہر میں سے کچھ خوشی سے تمہیں دے دیں، یعنی جو حق مہر ہے اس میں سے خوشی سے کچھ تمہیں دے دیں، نفساً اپنے دل سے خوش ہیں وہ، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو اس میں سے خوشی سے پرسکون طریقے سے کھاؤ پیو، جو انہوں نے تمہیں دیا ہے اس کو اچھے طریقے سے کھاؤ پیو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، یہاں پہ پھر یتیموں کے متعلق ہے کہ ان کو ان کا مال ابھی بچپنے میں نہ دے دو، یعنی اگر یتیم جو ہے وہ چھوٹا بچہ ہے تو اس کو مال نہ دے دو کہ جا اپنے بچے اپنے جو مال ہے اس کو سنبھال لے، وہ کیسے سنبھالے گا، وہ تو ابھی خود چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے عقل مند ہونے کا، اس کے تھوڑا سا جوان ہونے کا، اس کے یعنی کہ قابل یعنی کہ جو جب بالغ ہو جائے تو اس وقت اس کو مال جو ہے اس کو دے دو۔ التی جعل لکم قیاما، یعنی وہ جس میں اللہ تعالیٰ نے گزر بسر رکھی ہے وہ دے دو اس کو۔ وارزقوہم فیہا، اور تم ان کو کھلاؤ اس میں سے، وقسوہم، اور پہناؤ ان کو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے کہو ہمیشہ اچھی بات، یعنی ان کو ڈانٹو نہیں، غلط طریقے سے ان کو پریشان نہ کرو، بلکہ جو مال ان کا بنتا ہے وہ ان کو دے دو۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو ہماری اس محفل کی گفتگو پسند آئی تو آپ اسے لائک کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی محفل کے لیے اللہ حافظ۔